نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین و ناظرین، ہم روزانہ قرآن پاک کی ایک سورہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں. آج سورہ انعام کا تعارف آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. سورہ انعام بھی سبع طوال میں سے ہے. حدیث مبارک میں 7 لمبی صورتوں کا ذکر آیا ہے. یہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک 7 لمبی صورتیں ہیں. ان کو کہتے ہیں عربی میں سبع طوال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوتیت السبع الطوال مکان التورات، مجھے اللہ تعالیٰ نے تورات کی جگہ پر سبع طوال عطا فرمائی ہے. 7 لمبی صورتیں. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو یہ 7 صورتیں بسا اوقات ساری کی ساری تہجد میں پڑھا کرتے تھے. یعنی 7 صورتیں یہ قریباً 9 سپارے بنتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد کے اندر ان ساری صورتوں کو بھی پڑھا ہے. تو سورہ انعام ان میں سے ایک ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں حدیث پاک میں آئی ہیں. میرے سامنے یہ حدیث مبارک ہے. مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کے ساتھ ہر آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہوئے اور جس بیمار پر یہ پڑھی جائے اسے شفا ملتی ہے. اس کو بہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے. اور اسی طرح طبرانی نے ابن مردویہ نے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے. وہ کہتی ہے کہ سورہ انعام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بارگی نازل ہوئی، اکٹھی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی مہار پکڑ رکھی تھی. اس کے پکڑنے کا اتنا اثر تھا کہ قریب تھا کہ اونٹنی کی ٹانگیں بوجھ سے ٹوٹ جائیں. اور ایک حدیث میں دیلمی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینادی منادن یا قارئ سورۃ الانعام ہلم الی الجنۃ بحبک ایہا وتلاوتها، کہ جو آدمی محبت سے سورہ انعام پڑھتا ہو تو اس کو ندا آئے گی قیامت والے دن کہ اے سورہ انعام کے قاری آؤ جنت کی طرف، کیونکہ تم اس سے محبت رکھتے تھے اور اس کی تلاوت کرتے تھے. بہرحال یہ اس کی فضیلتیں ہیں. اور سورہ انعام کو سورہ انعام کیوں کہتے ہیں؟ انعام کا معنی ہوتا ہے جانور، کیٹلز، اینیملز. اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس کے اندر کچھ جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے کفار مکہ یا عرب کے مشرکین جانوروں میں سے بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر منسوب کر دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اب یہ ہمارے اوپر حرام ہو گئے ہیں، ہم ان کو کھا نہیں سکتے، ہم ان پر سواری نہیں کر سکتے. ان کا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے. ارشاد فرمایا وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ وہ جانور ہیں جن کی پشتیں لوگوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں، یعنی سواری ان پر حرام کی ہوئی ہے. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ جانور وہ ہیں کہ جن پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی بتوں کے نام پر ان کو ذبح کرتے ہیں بجائے اللہ کا نام لینے کے اپنے جھوٹے خداؤں کا وہ نام لیتے ہیں. افتراء علیہ، اللہ پر یہ افتراء کرتے ہوئے. سیجزیہم بما کانوا یفترون، اور ان کی اس جالسازی اور اس جھوٹ کا، اس افتراء کا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. تو جانوروں کے بارے میں چونکہ اس میں رد آیا کہ کسی جانور کو اللہ کے
सिवा किसी के नाम पर ज़बह ना करो, अल्लाह के नाम पर ज़बह करो। और ये मत समझो कि फ़लाँ जानवर जो है वो हमने फ़लाँ बुत की तरफ या फ़लाँ शख्स की तरफ मंसूब कर दिया है, अब इस पर सवारी नहीं की जा सकती, इस पर बैठा नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ने सब जानवर तुम्हारी सवारियों के लिए और तुम्हारे खाने के लिए, जो हलाल जानवर हैं तुम्हारे खाने के लिए बनाए हैं। कुछ जानवर जो हैं वो सवारी के भी काम आते हैं और खाने के भी काम आते हैं, जैसे ऊँट हो गया। कुछ वो हैं जो सवारी के काम आते हैं, खाए नहीं जा सकते, जैसे कि घोड़ा हो गया। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमारी खिदमत के लिए पैदा किए हैं, जैसे कि बकरियां हैं, जैसे कि गायें होती हैं, वो हमारे खाने के लिए बनाई गई हैं और उनके चमड़े भी हमारे काम आते हैं, उनके गोश्त भी हमारे काम आते हैं। और इस तरह से करके अल्लाह ताला ने जानवरों को, सब जानवरों को इंसान की खिदमत के लिए बनाया है, खाने के लिए, सवारी के लिए, दीगर कामों के लिए। तो ये इंसान की बदबख्ती है, उसकी जहालत है कि वो उस चीज को जो उसकी खिदमत के लिए पैदा की गई है उसके सामने सजदा रेज़ी शुरू कर देता है, उसके सामने माथा टेक कर उसको अपना माबूद बना लेता है। इन बातों का रद्द किया गया है। और मुझे यहाँ वो भी बात याद आती है कि जब अल्लाह फरमाता है कि कुछ जानवर वो हैं जिनके पुश्तों को हराम करार दे दिया गया है कि उन पर सवारी नहीं की सकती। अल्लाह ताला ने तो किसी जानवर की पुश्त को हराम नहीं किया है, इंसान अपनी तरफ से बास जानवरों की पुश्तों को हराम कर लेते हैं। इसमें आप ये भी देखें कि आज हमारे अंदर भी इस्लाम के नामलेवा भी ऐसे हैं कि कुछ घोड़ों को वो मंसूब कर देते हैं, ये हजरत इमाम हुसैन की तरफ मंसूब हो गया, रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ। जी, ये जुल्जुना बन गया है, अब इसके ऊपर सवारी नहीं की जा सकती। तो मुझे बताओ कि फिर तुम्हारे इस तसव्वुर के अंदर और उस तसव्वुर के अंदर जो कि अहले जाहिलियत के अंदर था इस्लाम से पहले, क्या फ़र्क है कि उन्होंने भी पुश्तों को हराम किया और तुमने भी पुश्तों को हराम करार दिया है। तो कुरान ये हिकमत हमें अता फरमा रहा है कि ऐसा मत समझो, जानवर जानवर है और वो तुम्हारी खिदमत के लिए बनाया गया है। और इसमें यह सबक भी दिया गया है कि हर जानवर को अल्लाह के नाम पर ज़बह करो, जानवर को किसी गैर खुदा के नाम पर मत ज़बह करो। फरमाया ला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क, जिस जानवर को खुदा के नाम पर ज़बह नहीं किया गया उसे मत खाओ। तो जानवर के हलाल और हराम होने का यहां फर्क होता है। एक तो वो जानवर हैं जो वैसे ही अल्लाह ने हराम करार दिए, वो तो हैं ही हराम, लेकिन हलाल जानवर भी अगर अल्लाह के नाम पर ज़बह ना किया जाए तो वो भी मुर्दार हो जाता है, वो हराम हो जाता है, उसका खाना जायज नहीं है। एक जानवर किसी ने पाला हुआ है, हमेशा कहता है कि मैंने कुर्बानी के लिए रखा हुआ है, कुर्बानी के लिए रखा हुआ है, तो कुर्बानी तो होती ही अल्लाह ताला के लिए है, लेकिन वो रात को गला घुट के मर गया या ज़बह करते हुए उसको सही तरीके से ज़बह नहीं किया गया तो वो नाजायज हो गया, उसको नहीं खा सकते हैं। और एक जानवर किसी काफिर ने बुत के नाम पर मंसूब किया हुआ था, रोजाना उस पर बुत का नाम लेता है, लेकिन किसी मुसलमान ने पकड़ के उसको अल्लाह के नाम पर ज़बह कर दिया तो वो हलाल है, उसको खाओ। तो मालूम हुआ कि मेन चीज ये है कि जानवर को अल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया है कि नहीं किया गया। और इसमें हिकमत यह है कि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि जानवर में जान मैंने डाली है, लिहाजा इसकी जान को निकाला भी उसी के नाम पर निकाला जा सकता है जो जान डालने वाला था, निकाली भी उसी के नाम पर जाएगी। और अगर उसका नाम छोड़ के किसी और का नाम लिया जाए या नाम ही ना लिया जाए, जानवर गिर के मर जाए, जानवर डूब के मर जाए और जानवर किसी पत्थर की चोट से मर जाए तो वो सारे जानवर हराम हो गए। अल्लाह ताला ने उनका नाम लिया कुरान पाक में, वल मुनखनिकतु वल मौकूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु, कि जो गर्क हो के मर जाए, जो दूसरे जानवर की टक्कर से मर जाए, जो जानवर बुलंद सतह से गिर के मर जाए, वो सब तुम्हारे ऊपर हराम करार दिए गए हैं, उनको तुम नहीं खा सकते। ये चीजें
بیان فرمائی گئی ہیں، تو اس کو سورۃ الانعام اس لیے فرمایا گیا ہے، اور اس کے اندر بعض بڑی اہم باتیں بھی ہیں جانوروں سے ہٹ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے کہ میں نے رحمت کرنی ہے۔ اور اسی لیے ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے، یعنی میرا غضب جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور میری رحمت اس پر آگے چلی جاتی ہے۔ یہ بھی اس صورت کا ایک عنوان ہے۔ اور اس کے سوا اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کا بھی ذکر کیا ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، جھوٹی وحی منسوب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی موت بہت بری آتی ہے، کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف جھوٹا کلام منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر وحی آئی ہے، حالانکہ ان پر کوئی وحی نہیں آئی ہوتی، ان کی موت کیسے آتی ہے۔ تو وہ میں سورہ انعام کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 7ویں پارے کے آخر میں ایک مضمون ہے، میں آپ کے سامنے ابھی اس کو لے آتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 93 ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قال یا یہ کہے اوحی الیہ، مجھ پر وحی کی گئی ہے، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ کیا گیا ہو، اپنی طرف سے جھوٹی وحی بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے باب نبوت کو، آپ کے بعد باب نبوت کو بند کر دیا ہے، اب وحی نبوت نہیں آئے گی۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اور وحی کا دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، وہ سارے لوگ اس آیت کے نیچے داخل ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ تَرَى، کبھی کوئی دیکھے، کبھی تم دیکھو، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب یہ ظالم لوگ جو ہیں موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں، اخرجوا انفسکم، جھڑک کے کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ کے اوپر ناحق باتیں منسوب کرتے تھے کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے، مجھ پر یہ وحی آئی ہے۔ یقیناً مرزا غلام احمد قادیانی وہ بھی اسی آیت کے نیچے داخل ہے، اس لیے کہ وہ بھی کہتا تھا کہ مجھے کعبہ کی چھت پہ چڑھا دو تو میں کہوں گا کہ جو مجھ پر وحی آتی ہے وہ اسی طرح کی وحی ہے جیسے وحی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ میں کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کہہ سکتا ہوں کہ میری وحی بھی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی وحی ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کعبے کی چھت پر تو جانا بہت دور کی بات ہے، ہم تجھے ادھر منہ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ جی، اس کو ادھر جانا بھی نصیب نہیں ہوا، اور اس باتیں پھر لمبی ہو جائیں گی کہ کیا کچھ اس میں سے اور باتیں نکلتی ہیں۔ بہرحال یہ آیہ مبارکہ بھی ان لوگوں کے لیے تعزیانہ ہے کہ جو جھوٹی وحیاں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا ایسے لوگوں کو اپنا مقتدا اور اپنا امام بناتے ہیں، وہ بھی ان کے اس گناہ کے اندر پورے کے پورے شامل ہیں، اور مولا پاک ان لوگوں کو درس ہدایت عطا فرما رہا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن پاک کے سمجھنے اور عمل کرنے اور قرآن پاک کو حفظ جاں بنانے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔